الحی القیوم، وہی ازل سے ابد تک ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم اور سب کو قائم رکھنے والا، خود بھی قائم اور ساری کائنات کو بھی اس نے قائم رکھا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے۔ دوسری بار اس دعوے کو ذکر کیا جائے گا صفحہ 114 پر، آیت نمبر 18 میں نیچے سے دوسری سطر، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، والملائکہ اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ اور اہل علم بھی گواہی دے رہے ہیں، اللہ ہی معبود برحق ہے، قائمًا بالقسط، یہ انصاف کی گواہی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں اور وہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تیسری دفعہ اس دعوے کو پیش کیا صفحہ 117 پر، تیسری سطر میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، فرمائیے اللہ تو ہی تمام بادشاہتوں کا بادشاہ ہے، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، تو ہی تمام چیزوں پہ قادر ہے۔ چوتھی بار اس دعوے کو پیش کیا صفحہ 119 پر، صفحہ 119 پر تیسری سطر میں آیت نمبر 33، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، آل عمران کو چنا، تمام جہان والوں پر، یعنی ان کو نبوتیں عطا فرمائی، ذریۃ بعضھا من بعض، اور یہ تو سارے ایک دوسرے کی اولاد تھے، یہ دعویٰ ہے، ذریۃ بعضھا من بعض، یہ سب کیا تھے؟ ایک دوسرے کی اولاد۔ کیا مطلب؟ اولاد اپنے وجود میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں باپ ہوں گے تو اولاد پیدا ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو جو اپنے وجود میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہے، وہ کائنات کا کیا مشکل کشا اور حاجت روا بن سکتا ہے؟ حاجت روا مشکل کشا وہی ہے، واللہ سمیع علیم، جو ساری کائنات کی دعاؤں کا سننے والا اور ساری کائنات کا حالات کا دیکھنے والا۔ اور پانچویں بار آخر سورت کے اندر اس دعوے کو دہرایا، آخری رکوع سے پہلے، صفحہ 162 پر، صفحہ 162 پر آیت نمبر 199، چوتھی سطر، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک میں ہے تمام آسمان و زمین کی بادشاہت۔ تو جو بادشاہ ہوتا ہے وہی با اختیار ہوتا ہے، تو اللہ اپنے ملک میں، اپنی سلطنت میں، پورے جہان کے اندر وہی با اختیار ہے، جو چاہے کرے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر۔ یہ 5 بار دعوی سورت کو دہرایا گیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اتارا آپ کے اوپر اس کتاب کو مسئلہ حق ظاہر کرنے کے لیے، بالحق بمانے لِاظہار الحق، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کتاب
تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اتارا ان تورات اور انجیل کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، ساری کائنات والوں کے لیے ہدایت بنا کر، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اتارے فرقان، معجزات بھی جو حق و باطل میں فرق کرنے والے، ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت عذاب ہے سخت، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب ہے، انتقام والا، یعنی بدلہ لینے پہ قادر ہے، جب چاہے مخالفین سے بدلہ لے لے، لیکن ہر وقت بدلہ لیتا نہیں بلکہ مہلت دیتا ہے، سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ هو الذی ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پہلی دلیل الوہیت عیسیٰ کی نفی پر، فرمایا دیکھو ہر چیز پر علم اللہ کو حاصل ہے، ہر چیز کا جاننے والا وہی ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں، لیکن عیسیٰ کی کیا یہ کیفیت تھی؟ جو نصارہ نجران آئے تھے، اب یہ مناظرہ شروع ہے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دلیلیں سکھلا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ ان سے اس دلیل کا مطالبہ کرو، اس کا مطالبہ کرو، اس کا مطالبہ کرو، تو یہ دلیل پہلی، اللہ پر تو کوئی شے پوشیدہ نہیں، بتاؤ عیسیٰ پر بھی یہ حالت تھی، کوئی شے اس سے مخفی نہ ہو، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہ ہو۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور وہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو تصویریں بناتا ہے تمہاری رحموں میں، ارحام ماؤں کے پیٹوں میں، کیف یشاء، جس طرح چاہے، جس طرح چاہے، وہ اپنی مرضی سے تصویریں کھینچتا ہے، تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے۔ کیا عیسیٰ بھی تصویریں بنا سکتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں ہر بچے کی؟ بلکہ وہ تو خود اپنی ماں کے پیٹ میں رہے اور وہ مصور بنے، اور ان کا بھی مصور کون؟ اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو پھر مان لو نا، جب ساری تصویروں کا کھینچنے والا اللہ ہے تو پھر الہ و معبود بھی اللہ کی ذات ہے، هو العزیز الحکیم، وہی غالب حکمت والا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، یہ پہلے شبہ کا جواب ہے جو عیسائیوں نے کیا کہ عیسیٰ کے بارے میں روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے لقب موجود ہیں، اور کسی نبی کے بارے میں یہ لقب نہیں ہے، تو معلوم ہوا عیسیٰ کو اللہ نے خاص اختیارات دے رکھے ہیں، ورنہ یہ لقب عیسیٰ کے نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا یہ الفاظ تو متشابہات میں سے ہیں، اللہ کا کلمہ یا اللہ کا روح ہونے کا کیا مطلب، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے ایسے متشابہات لفظوں سے اپنے کیوں سوال کرتے ہو؟ محکمات جن کے معنی ظاہر ہیں آیات کے اور جن سے اللہ کی الوہیت ثابت ہوتی ہے، اصل میں اس کو اپناؤ، اس کو اپناؤ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آپ کے اوپر کتاب کو، منہ آیات محکمات، اس میں سے کچھ آیتیں محکمات ہیں، مضبوط آیتیں ہیں، اشتباہ سے پاک ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی اصل کتاب ہیں جن سے عقیدہ یا عمل ثابت ہوتا ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری بعض آیتیں متشابہات میں سے جیسے کلمۃ اللہ اور روح اللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ تو ان متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنہ کفر والا حاصل کرنے کے لیے، فتنے سے مراد کفر و شرک کا فتنہ وہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ گمراہی پھیلانے کے لیے ان متشابہات القاب کا سہارا لیں، وابتغاء تأویلہ، اور غلط مطلب نکالنے کے لیے۔ روح اللہ اور کلمت اللہ کے الفاظ کو کیوں بنیاد بناتے ہیں؟ تاکہ اپنے شرک والا غلط مطلب وہاں سے نکال سکیں اور لوگوں کو گمراہ کریں۔
وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور حالانکہ نہیں جانتا کوئی بھی ان متشابہات کے معنی کو سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو راسخ فی العلم علماء ہیں وہ تو ان کا معنی ڈھونڈنے کے پیچھے نہیں لگتے، بلکہ کہتے ہیں جو بھی اس کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آمنا بہ، ہمیں اگرچہ اس کے علم کا، اس کے معنی کا کوئی پتہ نہیں، لیکن جو بھی اس کا معنی ہے اللہ کی مراد ہے، ہمارا اس پر یقین ہے۔ کل من عند ربنا، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے آیا، یعنی محکمات ہوں یا متشابہات ہوں، کلن سے دونوں کی طرف اشارہ، اللہ نے نازل کیا، اللہ کی طرف سے آئی، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے، اور وہ عقل والے کون ہیں؟ یقولون مقدر ہے یہاں پر، یقولون جو کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار نہ ٹیڑھا کرنا ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وہب لنا من لدنک رحمتا، اور بخش دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت خاص، یعنی استقامت والی رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ وہاب، وہابہ سے، وہابہ کا معنی عطا کرنا، وہاب فعال کے وزن پر بہت لا تعد ولا تحصى انداز میں عطا کرنے والا۔ اور وہ یہ بھی دعائیں کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اللہ تو سارے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن میں جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں خلاف ورزی کرتا اپنے وعدوں کی۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، تخویف دنیاوی گزرے ہوئے لوگوں کی حالات کو اجمالاً بیان کر کے ڈراوا سنایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں نفع دیا ان کو مال نے اور نہ ہی ان کی اولادوں نے اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر، من اللہ اے من عذاب اللہ، مضاف معذوف ہوگا، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو نہ ان کے مال ان کو فائدہ پہنچا سکے نہ اولادیں پہنچا سکے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہوں گے جو آگ کا ایندھن بنیں گے۔ كَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کی مثال فرعونیوں والی مثال ہے، یا ان سے پہلے جو کافر گزر چکے۔ کداب آل فرعون، یہ خبر ہے مبتدا معذوف کی، دأبہم کداب آل فرعون، ان کی عادت وہی ہے موجودہ کافروں کی جیسی عادت فرعونیوں اور ان سے پہلے کافروں کی تھی۔ کیا؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب۔ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہہ دو ان کافروں کو، کون سے کافر؟ نصارہ جو حضور سے مناظرے کے لیے آئے تھے، کہا ان کو کہہ دو سَتُغْلَبُونَ، ان قریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، جیسے مکہ کے، اس سے پہلے چونکہ غزوہ بدر ہو چکا تھا، اس لیے کہا جیسے تم سے پہلے ایک جنگ ہو چکی ہے، مکہ کے مشرک مغلوب ہو چکے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، تو اسی طرح تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ وقت ہے اب بھی مان لو اللہ کی الوہیت کو، دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے۔ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے عبرت اور نشانی ہے ان دو جماعتوں کے اندر جو آپس میں آمنے سامنے ہوئے، مراد بدر کی لڑائی۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو اللہ کی راہ میں لڑنے والی تھی، یعنی مومنوں کی جماعت۔ وأخرى کافرۃ، اور دوسری جماعت کافروں کی، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ دیکھ رہے تھے ان کو اپنے سے 2 گنا زیادہ۔ رأی العین
اور یہ خواب کا دیکھنا نہیں ہے، جیتی جاگتی آنکھ سے دیکھنے لگے۔ یعنی مسلمان کافروں کو اپنے سے 2 گنا نظر آ رہے تھے ان کو، تو جب دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ہیں تو جذبہ بھی لڑائی کا اللہ نے بڑھا دیا اور خوب بے دردی سے لڑے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دے دی۔ یا دوسرا معنی، یرونہم، کافر مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم، اپنے سے 2 گنا۔ یہ ضمیروں کے مرجع مختلف ہوتے جائیں گے، معنی الگ ہوتا جائے گا۔ پہلا معنی کیا کیا؟ یرونہم، یہ مسلمان دیکھیں گے کافروں کو، مثلیہم، اپنے سے 2 گنا۔ اب کل تعداد تو تھی ان کی 4 گنا زیادہ، مسلمان تھے 700 نا، یہ اس غزوہ بدر کی بات ہے، غزوہ بدر کی، تو 313 مسلمان تھے، تو مسلمان اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، یعنی 600 کے قریب۔ کل تھے 1000، لیکن مسلمانوں کو کتنے نظر آئے؟ 600 کے قریب۔ تو عام طور پر 1 اور 2 کی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے نا، بندہ کہتا ہے اچھا میں 1 ہوں، یہ 2 ہیں، لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے 3 گنا کی بجائے کر کے ان کو کتنے دکھائے؟ صرف دگنی تعداد دکھائی۔ اور یہ باقی کیوں نہ دکھائے؟ باقی کیوں نہ دکھائے؟ کیونکہ وہ کل کو مسلمان ہونے والے تھے۔ صرف وہ تعداد دکھائی جنہوں نے اپنے کفر پر اٹکے رہنا تھا، جنہوں نے آج کل مسلمان ہو جانا تھا، اللہ نے وہ تعداد دکھائی ہی نہیں۔ یا دوسرا معنی، یرونہم، کافر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنے سے 2 گنا، یعنی اپنی تعداد تھی ان کی 1000 اور ان کو مسلمان نظر آئے 2000۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ تاکہ ان کے دل میں رعب پڑ جائے، وہ ہم تو ان کو تھوڑے سمجھتے تھے، یہ تو ہم سے بھی 2 گنا ہے۔ اس لیے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ مضبوط کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس کے اندر عبرت اور نمونہ ہے بصیرت والوں کے لیے، یعنی جو اپنے اندر عقل و فکر رکھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے نمونہ رکھ دیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، خوبصورت نظر آئیں لوگوں کے سامنے اپنی خواہشات کی محبت، خوبصورت نظر آئیں لوگوں کو اپنی خواہشات کی محبت، اور وہ کون کون سی؟ من النساء، چاہے ان شہوات کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر عورتیں ہوں چاہے بیٹے ہوں، والقناطیر المقنطرہ، اور جمع کیے ہوئے خزانے ہوں، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المصومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں۔ یہ انسان کو دنیا میں بڑی اچھی مرغوب چیزیں نظر آتی ہیں کہ مجھے یہ ساری چیزیں حاصل ہو جائیں، لیکن فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے تھوڑا سا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں جو بہترین جگہ ہے لوٹنے کی اس کی فکر کرو، ان چیزوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو۔ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے میرے نبی کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کی، اور وہ کیا چیز ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، للذین اتقوا عند ربہم خبر مقدم اور جنات تجری مبتدا مؤخر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں ان کے لیے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی،
پاکیزہ بیویوں سے مراد بتایا حیض و نفاس سے پاکیزہ ہوں گی، اور گندی زبان یا گندی سیرت سے بھی پاک ہوں گی، نیک سیرت عورتیں ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھ رہا ہے اپنے بندوں کی، یعنی ان کے اعمال کو۔ وہ کون سے اللہ کے بندے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، جو دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے پروردگار بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ الصابرین، وہ کون لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں؟ الصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، حکم بجا لانے والے، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، مال خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح سحری کے وقت میں اللہ سے معافی مانگنے والے، یعنی تہجد گزار۔ یہ میرے بندے کون ہیں؟ جو ان تمام اوصاف کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار ہیں، تہجد کی پابندی کرتے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، دوسری بار دعوی سورت، گواہی اللہ بھی دے رہا ہے کہ میرے بغیر کوئی معبود نہیں، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے یعنی انبیاء اولیاء یہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہ کیوں گواہی دے رہے ہیں؟ قائمًا بالقسط، کیونکہ اسی گواہی سے انصاف قائم ہوگا۔ اگر ہم اس کی گواہی اللہ کے لیے انصاف کی نہیں دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا؟ پھر اگر ہم کفر اور شرک والا ظلم کریں گے تو اللہ کے بھی ہمارے اوپر ظلم آئیں گے، اللہ کی سزا آئے گی۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سچا پکا پسندیدہ دین اللہ کے ہاں اسلام کا ہے۔ اور اسلام کیوں پسندیدہ ہے؟ چونکہ اس میں خالص اللہ کی پکار ہے۔ یہودیت میں خالص اللہ کی پکار نہیں، وہ تو عزیر کو بیٹا مانتے ہیں اللہ کا۔ عیسائیت بھی پسندیدہ دین نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس دین کے اندر بھی غیر اللہ کی پکار ہے، عیسیٰ اور مریم کو معبود بنا لیا۔ اس لیے دین حق اسلام ہے جس میں خالص ایک اللہ کی پکار۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، نہیں اختلاف ڈالا اہل کتاب نے جن کو کتاب دی گئی تھی مگر اس وقت میں جب کہ ان کے پاس علم آ چکا۔ یعنی اختلاف ڈالنے والے کون؟ اہل علم۔ کب اختلاف ڈالا؟ علم کے آنے کے بعد اختلاف ڈالا۔ کیوں اختلاف ڈالا؟ بغیم بینہم، صرف ضد میں آ کر اختلاف ڈالا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کفر کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ، اگر یہ لوگ آگ سے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی توحید میں، فقل، تو ان کو صاف صاف کہہ دو، اسلمت وجہی للہ، میں تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ یعنی اب اس دین اسلام میں میری مرضی نہیں چلتی، اس میں اللہ کی مرضی چلتی۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری اتباع کر چکے ہیں ان کی بھی، وہ بھی اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، ان کی بھی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، ان کو بھی کہہ دو، یعنی اہل کتاب کو بھی، والأمیین، اور مکہ کے ان پڑھوں کو بھی، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ یہ اگرچہ استفہام ہے لیکن مانن امر ہے اصل میں کیا؟ لفظوں میں استفہام ہے، حمزہ استفہامیہ، اسلمتم، کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟
لیکن مانن امر یعنی اسلمو کس معنی میں ہے؟ اسلام لاؤ. تو ایسے امر کو استفہام تقریری کہتے ہیں، جس میں اس بات کا معنی لیا جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استفہام تقریری. یعنی کیا تم اسلام لاتے ہو؟ کیا مطلب؟ یہ دعوت ہے کہ اسلام لاؤ، شرک چھوڑ دو. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو یہی ہدایت کی راہ ہے، ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں پھر آپ ان پر غم نہ کریں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، چونکہ آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے دین اسلام کو. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات خوب دیکھ رہا ہے، کون سا بندہ مسلمان ہوتا ہے اور کون سا بندہ کفر کی راہ اختیار کرتا ہے. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو بھی جو لوگوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی نبی کے ماننے والے ہوں، جو نبی کا ساتھ دیتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خبر دے دو عذاب علیم کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے دنیا آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہے ان کی کوئی مدد کرنے والا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یہ اہل کتاب کے لیے زجر ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، لیکن ایک جماعت ان میں سے منہ پھیر لیتی ہے. وہم مورزون، اور ان کی تو عادت ہی منہ پھیرنا ہے. یہ عادت والا معنی میں نے کہاں سے لیا؟ اس میں کوئی عادت کا لفظ لکھا ہوا ہے اور میں نے معنی کیا کیا ہے؟ ان کی تو ہمیشہ سے عادت یہی چلی آ رہی ہے، منہ پھیرنا. شاباش بھائی، جملہ اسمیہ ہے. ہم مورزون کیا ہے؟ جملہ اسمیہ میں معنی دوام اور استمرار کا ہوتا ہے. تو کیا معنی بنے گا؟ ان کی تو ہمیشہ منہ پھیرنے کی عادت بنی ہوئی ہے، تب استمراری اور دائمی معنی نکلے گا نا. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور یہ منہ پھیرنا کیوں ان کی عادت بنی ہے؟ ذالک سے اشارہ اس طرف، سبب آگے بتایا باسببیہ. بانہم قالوا لن تمسنا النار، یہ بڑے صاحبزادے بنے ہوئے، نبی زادے بنی ہوئے کہتے ہیں ہمیں تو شر بھی اللہ کے ہاتھ، جس کو چاہے بھلائی پہنچائے، جس کو چاہے شر پہنچائے. لیکن اللہ کی طرف ادباً نسبت ہم بیدک الخیر، خیر کی کرتے ہیں، شر کا نام نہیں لیا، ورنہ حقیقت میں شر و خیر دیا راتیں لمبی ہو گئی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور نکالتا ہے تو زندہ کو مردہ سے. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب، زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ بارش کا پانی ڈال کر مردہ زمین کے اوپر گھاس پیدا کرتے ہیں، درخت پیدا کرتے ہیں، کھیتیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ کھیتیوں کا پیدا ہونا یہی زمین کی زندگی ہوتی ہے، اور کوئی شے پیدا نہ ہونا یہ زمین کی موت ہوتی ہے. تو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیا. اور اسی طرح پکی پکائی لہلہاتی کھیتی ہوتی ہے، زمین ساری مردہ ہو گئی. ایک مثال، کافر مردہ کی مثال ہے، مومن زندہ کی مثال ہے. تو تخرج الحی من المیت کا مطلب تو کافر خاندان سے مومن پیدا کر دے، جیسے کافر خاندان سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کر لی. وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ،
اور مردہ کافر کو پیدا کر دے زندہ سے. حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان سے مردہ کافر کنعان کو پیدا کر لیا. تیسری مثال یوں بھی کہہ سکتے ہو تخرج الحی من المیت، زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے. مردہ انڈا ہوتا ہے مرغی کا اور اس سے اللہ تعالیٰ زندہ چوزا نکالتے ہیں، اور پھر زندہ مرغی ہوتی ہے اور اس سے مردہ انڈا اللہ نکالتا ہے. مردے میں اس انڈے کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی، وہ مردہ ہے، لیکن اس کو 20-22 دن رکھو مرغی کے نیچے تو اللہ تعالیٰ ان مردوں سے پھر زندہ چوزا نکالتے ہیں. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو جو چاہتا ہے بغیر گنتی کے روزی دیتا ہے. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، نہ بنائیں مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کے بغیر. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں ہی کو اپنا دوست بنائیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی. لیکن یہاں پر دوستی موالات والی ہے، مدارات والی دوستی مراد نہیں. مدارات بھی دوستی کو کہتے ہیں، موالات بھی دوستی کو کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ موالات والی دوستی یہ ہے کہ ان کے دین کو اچھا سمجھ کے دوستی لگانا. تو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ کافروں کے دین کو اچھا سمجھ کے ان سے دوستی لگائے. دین تو ان کا مشرکانہ اور کافرانہ ہے، دین سے دوستی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اوپر سے ظاہراً رکھ رکھا، ان سے لین دین، ان سے بیماری موت فوت کے اندر ایک دوسرے کی غم گساری کرنا، غم میں شریک ہونا، اس کو مدارات کہتے ہیں. ان کے مذہب کو غلط سمجھنا لیکن اوپر سے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ رکھنا تاکہ اس سے مجھے ان تک حق پہنچانے کا موقع ملے گا. اگر بالکل بائیکاٹ کر لیا جائے ان سے تو پھر آدمی جب مل بیٹھے گا ہی نہیں تو اپنے دین کو ان تک پیش کر سکے گا نہیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ ان کے غم میں شرکت کرو. ان کا بیمار ہو جائے تو ان کو بیمار پرسی کرو، اور کوئی علاج معالجے کی ضرورت ہو تو ان کو روپیہ پیسہ ٹکا دے دو تاکہ وہ اپنے بیماروں کا علاج کر سکیں. اس سے ان کے دلوں میں تمہاری محبت آئے گی اور محبت کی وجہ سے وہ تمہاری بات سنیں گے اور تمہارے دین کے قریب ہونے کی کوشش کریں گے. اس کو مدارات کہتے ہیں. اوپر سے ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ اچھا کرو لیکن ان کے دین کو اچھا نہ سمجھو، دین سے بیزاری کا اعلان. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا یعنی ان سے دلی محبت رکھے گا دین کو اچھا سمجھ کے. من یفعل سے مراد کیا ہے؟ ان کے دین کو اچھا سمجھ کر ان سے محبت رکھے گا. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اللہ سے کٹ گیا. کیونکہ جو اللہ کے دشمنوں سے دلی محبت رکھے پھر اللہ کے ساتھ اس کی محبت نہیں رہے گی. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرو. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، تم غریب ہو، وہ چودھری ہیں، امیر ہیں، اور تمہیں ڈر ہے کہ اگر ہم ان سے اوپر سے بھی محبت نہیں رکھیں گے تو یہ تو ہمارا جانی مالی نقصان کریں گے. تو اس وقت ان کے ساتھ اوپر سے محبت رکھنا اس کی اجازت دے دی گئی. اپنے دین کو بچا کے رکھو لیکن اوپر سے ان کے ساتھ مدارات والی جو کیفیت ہے وہ ان کے ساتھ رکھو. اور یہ اس وقت مدارات رکھنے کا بھی حکم ہے جبکہ تمہیں ان سے خطرہ ہو کہ اگر ہم نے بالکل ان سے دشمنی اندر باہر سے شروع کر لی تو یہ ہمارا جانی مالی نقصان کریں گے، ہماری عزت و آبرو کو پامال کریں گے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے، یعنی میرے احکامات کی پابندی کرنی ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہوگا. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ وَتُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ
فرما دیجئے اگر تم اپنے سینوں کے اندر اپنے دلوں کے اندر کوئی شے چھپاتے ہو او تبدو ہو یا ظاہر کرتے ہو یعلمہ اللہ اللہ تو دونوں چیزوں کو جانتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے اور صرف تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی چیز کا ہی کیا انداز ہے مطلب یہ کہ اللہ تو ساری کائنات کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہے یہ نہیں کہ صرف تمہارے دلوں کو جانے باہر کی چھپی ہوئی چیز نہ جانے واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض وہ تو آسمان و زمین کے اندر جہاں کہیں کوئی چیز ہو سب کو جانتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر اور یہ اللہ پہ مشکل بھی نہیں اللہ ہر چیز پہ قادر یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا اور اس قیامت کے دن پائے گا ہر نفس جو کچھ اس نے عمل خیر کیا ہوگا اس کو حاضر پائے گا محضرہ کا معنی حاضر جو نیکی کا کام من خیرن سے مراد کیا جو نیکی کا کام کیا ہوگا اس کو بھی ہر نفس ظاہر پالے گا یعنی اپنے سامنے موجود پائے گا اور اسی طرح وما عملت من خیر محضرہ یہاں پر محضرہ کو حذف کر دیا گیا کیونکہ پیچھے والا محضرہ اس پر دلالت کر رہا ہے تو معنی کیا ہوگا کہ جو نیکی والا کام کرے گا اس کو بھی موجود پائے گا اور جو برائی والا کام کیا ہوگا اس کو بھی موجود پائے گا حاضر پائے گا اللہ دونوں چیزیں ظاہر کرے گا جیسے سورت زلزال میں فرمایا کیا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو نیکی کر کے گیا ہوگا اپنی نیکی بھی دیکھ لے گا جو برائی کر کے گیا ہوگا تو اپنی برائی بھی وہاں پر دیکھ لے گا سب اعمال اللہ ظاہر کریں گے تودو کی ہیا ضمیر نفس کی طرف راجع ہے تودو ہر نفس یہ خواہش کرے گا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا بینہا ضمیر نفس کی طرف اور بینہ ضمیر ما عملت من سوء کی طرف ہے یعنی مجرم آدمی جب اپنی برائی والے اعمال وہاں دیکھے گا تو خواہش کرے گا کہ اس کے اور اس کے عمل کے درمیان امدم بعیدا لمبی مسافت ہو جائے بہت بڑا لمبا چوڑا فاصلہ ہو جائے یعنی یہ عمل مجھ سے دور ہو جائے میں ان کو دیکھوں ہی نہ کیوں اس کو پتہ چل جائے گا کہ آج یہ عمل میرے ہیں میرے سامنے ہیں ابھی اس کی مجھے سزا ملے گی ابھی اس کی اس لیے خواہش کرے گا کہ یہ عمل مجھ سے بہت دور ہو جائیں تاکہ اس کی سزا مجھے نہ بھگتنی پڑے جیسے 25ویں پارے میں غالباً ہے وہ کہے گا بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین میرے اور اس کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے بعد المشرقین کا مطلب مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہو جائے لیکن ہو نہیں سکے گا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے یعنی میرے انتقام اور بدلے سے بچو جب میں بدلہ لوں گا کوئی چھڑا نہیں سکے گا واللہ رؤوف بالعباد لیکن ہے اللہ بڑا نرم دل بدلہ لیتا نہیں ہر برائی کا بدلہ لیتا نہیں ہے بلکہ مہلت دے دیتا ہے قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک نسخہ فاتبعونی میں محمد کی اتباع کرو کیا کرو مجھ سے میری بات مانو میری اتباع کرو فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْا
اور اگر انہوں نے منہ پھیر لیا میرے نبی تو گھبراؤ نہیں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، ایسے کافروں کے ساتھ اللہ کو کوئی محبت نہیں ہوتی۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، چوتھی بار دعوے سورت کو دہرایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل کو اور حضرت عمران کی آل کو، علی العالمین، سارے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی۔ ذریۃ بعضها من بعض، اور یہ سارے کے سارے نبی ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور جو اولاد ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا اپنے وجود میں محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ مشکل کشا، وہ حاجت روا نہیں ہوتا۔ حاجت روا کون ہے؟ واللہ سمیع علیم، وہ اللہ ہی ہے جو ساری دعاؤں کا سننے والا اور سارے حالات کا جاننے والا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اب یہ آل عمران جو آخری تھا اوپر والی آیت میں جن کو چنا، اس کا ایک واقعہ ذکر کیا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی کہنے لگی جب حاملہ تھی، دعا مانگنے لگی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، ربا میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے، محررا یہ حر ہوگا، محررا کا معنی حر، آزاد ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی۔ فتقبل منی، اس میری اولاد کو قبول فرما بیت المقدس کی خدمت کے لیے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ساری پکاروں کا سننے والا، حالات کو جاننے والا۔ فلما وضعتها، جس وقت پیدا کیا اس اپنے حمل کو، قالت کہنے لگی حسرت بھرے انداز میں، رب انی وضعتها انثى، ربا میں نے تو بچی جنی۔ دل میں خواہش تھی بچے کی کہ بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کروں گی، لیکن بچی تو خدمت کے لیے آزاد کرنے کی چیز نہیں ہوتی۔ میری حسرت دل میں رہ گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ اب اللہ کو بتا اس لیے نہیں رہی کہ اللہ کو پہلے پتا کوئی نہیں، اللہ کو پتا ہے، لیکن اپنی حسرت کا اظہار کر رہی ہے کہ میری مراد اور میری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ لیکن فرمایا لیس الذکر کالانثی، لیس الذکر کالانثی، وہ بچہ جس کی تو خواہش کر رہی ہے شاید اس بچی جیسا نہ ہوتا۔ وہ بچہ ہوتا تو شاید اتنے مرتبے اور مقام تک نہ پہنچتا جتنا مرتبہ ہم نے اس بچی کو دینا ہے، کیونکہ یہی بچی مریم ہے اور یہی ایک نبی کی ماں بننی ہے، عیسیٰ کی۔ اس کے بطن سے ہم نے اپنے عیسیٰ پیغمبر کو پیدا کرنا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ماں کہتی ہے میں آزاد بھی کرتی ہوں اور میں نے اس کا نام مریم بھی رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کی حفاظت رکھنا۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کی بھی حفاظت کرنا، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے قبول کر لیا اس کو اچھے طریقے سے۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش کروائی بڑے اچھے طریقے سے۔ انبتها نباتاً حسنا، اس کی پرورش کروائی بڑے اچھے طریقے سے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کفالت کی، پرورش کی اس کی زکریا علیہ السلام نے، چونکہ زکریا کے گھر میں جو بیوی تھی وہ مریم کی خالہ تھی، تو خالہ ماں کی طرح پیار کرتی ہے بھانجے بھانجیوں سے، اس لیے حکم یہی ہے کہ اگر ماں فوت ہو جائے تو سب سے زیادہ حق خالہ کو ہوتا ہے اس کی پرورش کا، چونکہ اس میں محبت باقی رشتہ داروں کی نسبت زیادہ ہوتی۔
कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अलमिहराब, जब भी उसके ऊपर दाखिल होते हजरत ज़करिया उस हुजरे में, वजदा इंदहा रिज़्का, पाते उनके पास कुछ खाने कुछ फल। क़ाल या मरियम अन्ना लके हाज़ा, पूछ लिया ए मरियम ये कहाँ से आए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह से आए। ये हजरत मरियम के बारे में जो शुबा ईसाइयों को पड़ा कि वो खुदाई अख्तियारात रखती थीं, क्यों? बेमौसम फल आ जाते थे उनके पास। तो उसका जवाब है कि जब ज़करिया ने पूछा कहाँ से आए तो क्या कहने लगी? हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आई। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहता है बगैर हिसाब के रोजियां देता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी मकाम पे दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, कहा ए परवरदिगार बख्श दे मुझे भी, अता फरमा दे मुझे भी अपनी तरफ से नेक औलाद। इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू ही सुनने वाला है दुआओं का। फनादतहुल मलाइकतु, उसी वक़्त आवाज़ दी फरिश्तों ने उनको। वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो अभी दुआ कर रहे थे उसी हुजरे के अंदर। अभी दुआ बस नहीं की थी, अभी हाथ उठाए हुए ही थे, फौरन फरिश्ते आ गए, बशारतें सुना दी। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अल्लाह ताला बशारत सुनाता है आपको यहया बेटे की। मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाह, वो तस्दीक करने वाला होगा अल्लाह के कलमे की। ये यहया पहले पैदा हुआ, ईसा बाद में पैदा हुआ। तो इनको अल्लाह की तरफ से बशारत मिली कि अपनी कौम को कहो अभी एक नबी पैदा होने वाला है और वो नबी ईसा होगा और मैं उसकी तस्दीक करता हूं। तो बिकलिमतिन मिनल्लाह से मुराद ईसा, ये यहया तस्दीक करने वाला होगा अल्लाह के कलमे यानी ईसा अलैहिस्सलाम की। व सय्यदन, और सरदार बनेगा अपनी कौम का। वह हसूरन, और बहुत पाक दामन होगा। बाज लोगों ने हसूरन का माना नामर्द लिखा है, यानी वो यहया नामर्द होगा, औरत के करीब जाने पर कुदरत नहीं रखेगा, ताकत नहीं होगी। लेकिन ये माना गलत है। ये माना क्या है? क्योंकि ये एक बीमारी और ऐब है। मर्द हो और मर्दों वाली ताकत ना हो तो ये क्या है? ऐब है। और नबी हर ऐब से पाक होता है। इसलिए हसूरन का माना होगा अपनी ख्वाहिश पर पूरा कंट्रोल रखने वाला, यानी पाक दामन, बुराई से अपने आप को बचाने वाला। हसूरन का माना क्या होगा? अपने आप को बुराई से, ये अच्छा वसफ है पाक दामनी वाला, और हर नबी के अंदर ये वसफ होता है। हाँ, व नबी मिनस सालिहीन, नबी होगा और आला दर्जे के नेक लोगों में से होगा। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन। अब इसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में जो शुबा हुआ उसका जवाब आ गया। देखो भाई, ज़करिया ने अपने घर के अंदर बच्चा पैदा कर लिया तो हमें भी बच्चा दे सकते हैं। ईसाइयों को ये शुबा हुआ, लेकिन अल्लाह ने फरमाया अगर वो लोगों को बच्चा दे सकते होते तो अपने लिए अल्लाह से दुआएं ज़ारो कतार कर कर के क्यों करते? अल्लाह से क्यों मांगते? और फिर बुढ़ापे के अंदर क्यों बच्चा पैदा किया? जवानी में कर लेते। सारी जिंदगी तरसते रहे, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं बनी तो उस वक़्त तक बेटा नहीं हुआ। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन। हज़रत ज़करिया बोले ए परवरदिगार, तूने बशारत तो सुना दी, लेकिन मेरी हालत और मेरी बीवी की हालत, हम दोनों औलाद के काबिल नहीं। अन्ना यकूनु ली गुलामुन, कैसे ये बच्चा पैदा होगा हमारे यहाँ? वक़द बलग़नी अल-किबरु, बुढ़ापा भी आ पहुंचा मेरे ऊपर। वमराअती आक़िर, और मेरी बीवी भी बांझ हो चुकी, औलादों की उम्मीद भी नहीं रही।
قال تو اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ہاں اسی حالت میں تو بھی بوڑھا رہے گا، تیری بیوی بھی بوڑھی ہوگی اور میں بچہ پیدا کر دوں گا۔ ہاں لوگوں کو یہی تو دکھلانا چاہتا ہوں کہ میں اسباب کا محتاج نہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اللہ پھر نشانی دکھلا دے، کیسے، کب ہوگا، کب ہوگا، علامت کیا ہے؟ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہا نشانی یہ ہوگی کہ جب تیرے گھر میں اولاد ہونے کی امید ہونے لگے گی تو 3 دن پہلے بولنا بند ہو جائے گا، آپ بندوں سے کلام نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن پہلے کیا ہوگا؟ زبان بند ہو جائے گی، بات چیت لوگوں سے نہیں کر سکو گے، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ تو 3 دن کے لیے حضرت زکریا بولنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے، سمجھ گئے کہ اب میرے گھر میں بچہ ہونے والا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، لیکن یہ زبان کی بندش یہ دنیاوی کلام کے بارے میں ہوگی، اللہ کا ذکر کرو گے زبان چلے گی، سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، لا الہ الا اللہ کہو گے، زبان بند نہیں ہوگی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرتے رہنا۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیحیں بیان کرنا صبح بھی شام بھی، ابکار صبح کے وقت کو، اور عشی زوال سے شام تک کے سارے وقت کو عشی کہتے ہیں، اور صبح صادق سے لے کر چاشت کا وقت جو 9-10 بجے کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک ابکار کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو معنی ہوگا کہ صبح شام اللہ کی تسبیحیں بیان کرو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کہ ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، ادھر سے حضرت حنہ جو عمران کی بیوی تھی ان کے ہاں بچی مریم پیدا ہو گئی، اور پھر انہوں نے جا کر بیت المقدس کے اندر اپنی بچی کو دے دیا۔ ابھی جب حسرت سے کہہ رہی تھی نا یا اللہ میرے ہاں تو بچی پیدا ہوئی، اور خواہش کیا تھی؟ بچہ پیدا ہو گیا ہوگا، تو خواب آئی، اور خواب میں اللہ نے بشارت سنائی کہ پریشان نہ ہو، جو تو نے منت مانی تھی کہ بیت المقدس کے لیے میں اپنی اس اولاد کو وقف کروں گی، تیری اس اولاد بچی ہونے کے باوجود ہم نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو قبول کر لیا۔ جب یہ بچی لے گئی بیت المقدس میں، وہاں پر اللہ کے نبی حضرت زکریا بھی تھے اور مختلف اللہ کے نیک بندے بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ واپس لے جا، ادھر تو بچوں کو رکھا جاتا ہے، ادھر بچیوں کو نہیں رکھا جاتا۔ انہوں نے اپنا خواب سنایا، مجھے خواب آئی ہے تیری یہ بچی بھی قبول ہے۔ اب انہوں نے خواب سن کر بچی کو رکھ لیا۔ اچھا اگر اللہ کی طرف سے قبولیت ہے ٹھیک ہے، پھر رکھ دو ادھر، اب اس کی کفالت کون کرے؟ تو ہر شخص چاہتا تھا کہ اس کو خواب میں جب قبولیت کا ایک خوشخبری والا نمونہ سنایا گیا ہے تو پھر یہ بچی بڑی عظمت والی ہے، پھر تو ہم اس کی پرورش کریں۔ کوئی کہتا تھا میں لوں گا، کوئی کہتا تھا میں لوں گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا کہ اگلی آیات میں آ رہا ہے، فیصلہ یہ ہوا کہ جس قلم سے تورات لکھتے ہو اس قلم کو پانی میں ڈالو، بہتے ہوئے پانی میں۔ جس کی قلم مخالف سمت میں چلنی شروع ہو جائے گی، پانی کے بہاؤ میں تو ہر چیز بہتی ہے نا، جو چیز ڈالو جدھر پانی جا رہا ہے بہاؤ میں ادھر لے جائے گا، لیکن اس کے مخالف جدھر سے پانی آ رہا ہے اس میں قلم کا حرکت کرنا یہ ایک خرقن للعادت بات تھی، اور یہی اصل میں قبولیت کی علامت تھی کہ وہی کفالت کرے گا۔ اب سب نے کلمیں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم پانی کے بہاؤ والی سمت میں
چلنے لگے تو ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کی پرورش یہی کریں گے، کیونکہ ان کے گھر میں کس کی؟ مریم کی خالہ تھی، اس اعتبار سے بھی پرورش اچھے طریقے سے ہونی تھی۔ ہاں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، جب کہا فرشتوں نے مریم کو اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا، اصطفا کے تجھے چن لیا، منتخب کر لیا باقی ساری عورتوں پر، وَطَهَّرَكِ اور تمہیں پاک بھی کیا غلط اعمال سے، غلط بول سے، یعنی تیری زبان تیرا جسم ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رہے گا۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور تجھے چن لیا سارے جہان والوں کی عورتوں پر، لیکن اس جہان والی عورتوں پر، ہماری امت کی جو عورتیں ہیں خاص طور پر ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ یا باقی ازواج، اور اسی طرح حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی، ان سب کو فضیلت حاصل ہے مریم پر۔ مریم کو فضیلت تھی اپنے علاقے میں جتنی عورتیں تھیں ان پر، تو علی العالمین میں الف لام عوض مضاف الیہ کے ہے، معنی یوں بنے گا علی واصطفاک علی نساء عالمی زمانہم، عالمی زمانہم، ان کے زمانے میں جتنے بھی عورتیں تھیں ان عورتوں پر ان کو فضیلت ملی تھی۔ یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری اختیار کرنا، واسجدی سجدہ بھی کرنا، ورکعی مع الراکعین رکوع کرنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہاں سے نبی کی صداقت کی دلیل، میرے نبی یہ ساری جتنے واقعات ہم نے اب تک بتلائے یہ واقعات تو غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ورنہ ہمارے وحی کرنے سے پہلے آپ کو ان کا پتہ نہیں تھا، آپ کو ان کا علم نہیں تھا۔ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جس وقت یہ کلمے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا۔ وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس اس وقت بھی جب کہ وہ جھگڑا کر رہے تھے، کس کا؟ مریم کی کفالت کا، یعنی کلمے ڈالنے سے پہلے جھگڑا کر رہے تھے، پھر اللہ نے جب یہ بات بتلائی کہ کلمے ڈالو، قرآن ڈالو، جس کا قرآن نکل آیا وہی کفالت کرے گا، تو پہلے جھگڑے کے وقت بھی آپ نہیں تھے اور کلمے جب ڈال رہے تھے اس وقت بھی آپ نہیں تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب کہہ رہی تھے فرشتے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ بشارت سناتا ہے آپ کو اپنے ایک کلمے کی، اور یہاں کلمے سے مراد وہی عیسیٰ جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوگا، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ عام قانون کے مطابق مرد و عورت سے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس طرح عیسیٰ کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، صرف ماں سے بغیر شادی کے ان سے لڑکا پیدا کر لیا۔ اسمہ المسیح ابن مسیح، نام اس کا مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، نام عیسیٰ، مسیح اس کا لقب۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے ہاں بڑا قرب بھی پائے گا، ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور کلام کرے گا لوگوں سے گود میں بھی اور بڑھاپے میں بھی۔ یہ دونوں باتیں خرقن للعادت عیسیٰ کے معجزات میں سے۔ ماں کی گود میں بچہ بات نہیں کرتا، 3-4 سال کا ہو جائے تب باتیں کرتا ہے، جب ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوتا ہے بات، لیکن عیسیٰ اس وقت بھی بات کرے گا، اور کہولت میں، کہولت کا زمانہ یہ 50 سے 60-70 کے درمیان والا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو کہولت کہتے ہیں، تو بڑھاپے کے عالم میں بھی وہ لوگوں سے بات کرے گا،
وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور نیکوں میں سے بھی ہوگا. اور یہ حیات عیسیٰ پر دلیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات جسمانی، یعنی اب وہ پہلے آسمان پر زندہ ہیں، دوسرے آسمان پر، پہلے پر آدم اور دوسرے پر عیسیٰ. اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودیوں کے قتل کی سازش والے منصوبے سے بچا کر اٹھا لیا تھا. مرزائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، ان کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور جس عیسیٰ کے آنے کی حدیثوں میں بشارتیں ہیں کہ عیسیٰ قیامت سے پہلے آئے گا، وہ مرزا قادیانی بکواس کرتا ہے کہ وہ عیسیٰ میں ہوں. کیا کہتا ہے وہ عیسیٰ؟ اب اپنے آپ کے لیے وہ عیسیٰ والی پیشین گوئی کا مصداق تب بنائے گا جبکہ پہلے عیسیٰ پر موت ثابت کرے گا نا. اگر وہ زندہ مانے گا تو پھر تو وہی آئے گا. اس لیے اس نے جگہ جگہ یہ رٹ لگائی اپنی کتابوں میں کہ وہ عیسیٰ مر چکا ہے. اہل حق علماء مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے. اس زندگی پر دلیل کہ وہ یکلم الناس فی المہد وکہلا، وہ ماں کی گود میں بھی بات کرے گا، بڑھاپے میں بھی. یہ کیسے ان کی زندگی کی دلیل مل گئی؟ توجہ ہے، آخری بات غور سے سننا. بڑھاپے میں ہر بندہ بات کرتا ہے، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عجیب سی بات کیسے بن گئی کہ گھوڑے میں تو ہر بندہ بات نہیں کرتا بچہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں پہ گھوڑے میں بات کرنا تو معجزہ بنا. اور یہاں اسی معجزے اور خرقن للعادت چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ وہ بڑھاپے میں بھی بات کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، مفسرین نے فرمایا ان کی عمر 33 سال تھی. کتنی؟ 33 سال. 33 سال میں بڑھاپا ہوتا ہے؟ نہیں، جوانی ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ مر چکے، سولی پر چڑھایا گیا 33 سال کی عمر میں اور روح پرواز ہو گئی، موت آ گئی، بڑھاپا آیا ہی کوئی نہیں ان کی زندگی میں، تو کلام کیسے کریں گے لوگوں سے بڑھاپے میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب آئیں گے، اتریں گے. بخاری کی حدیث ہے، ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم تمہارے اندر اتریں گے. ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا، ایک عادل انصاف پسند حکمران بن کے اتریں گے. یقتل الخنزیر ویکسر الصلیب، وہ خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے. صلیب جو وہ نشان ہے عیسائیوں کا، اس کو توڑیں گے. تو پھر وہ زندگی گزاریں گے 40 سال، اتر کر 40 سال زندگی گزاریں گے، اور گزار کر نبی علیہ السلام کے نظام قرآن و سنت کے مطابق حکمرانی کریں گے اور عیسائیوں یہودیوں کو قتل کریں گے. 33 سال پہلے والے 40 سال بعد والے کتنی عمر ہو گئی؟ 73 سال. بڑھاپا ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ اس دور میں اتر کر لوگوں سے بات کریں گے اور قرآن کی یہ آیت سچی ثابت ہوگی. تو یہ تب سچی ثابت ہوگی جبکہ اب ان کو زندہ مانا جائے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ تو 33 سال کی عمر میں سولی پر یہودیوں نے چڑھا دیا تھا اور مر گئے، ختم ہو گئے، بڑھاپے کی زندگی آئی؟ بڑھاپا آیا ہی نہیں، لوگوں سے کلام کی ہی نہیں. نعوذ باللہ قرآن کی یہ پیشین گوئی غلط ثابت ہوگی. اس سے ثابت ہوا کہ ابھی وہ زندہ ہیں اور قرآنی پیشین گوئی کے مطابق وہ قرب قیامت میں اتریں گے اور 40 سال حکومت کریں گے، شادی بھی کریں گے. جب یہ
اوپر اٹھائے گئے تھے تو اس وقت تک ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. شادی ہوگی اور حضور نے فرمایا یتزوج فیولد لہ، ان کی اولاد پیدا ہوگی، پھر فیموت، ان پر موت بھی آئے گی جیسے سارے نبیوں پر موت آتی ہے. فیدفن معی، اور اسی میرے حجرے میں ان کو دفن کیا جائے گا. 3 قبریں اس حجرے میں بن چکی ہیں، ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو اس پیشین گوئی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پڑی ہوئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عفوا تحب العفو فاعف عفوا تحب العفو فاعف. صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم.